ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا. ہند کی سرزمین نے اس صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں. کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے حبیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے. حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے. آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا. آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا وطن نہیں ڈالا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا وطن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے. اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے. میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے ایک عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں. آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جو پورے ملک میں کسی سیکولر جماعت کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، زمین کے پر قال اللہ و قال رسول کی آبیاری ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں التماس کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ کو نوازیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، UK میں. الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی. لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا. مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی. الحمدللہ. اور جو
میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کے فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہیں، ندوہ کے امیر ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا، میں چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ سعد ناصر شیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف۔ اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے، کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ۔ ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے۔ میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں، اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر۔ میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے۔ کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ اچھا ہے۔ ان کو ملنے کے بعد، جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد، مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ
جو لفظ قال اننی المسلمین قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے, سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا, پوری نے کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہماری حالات, ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں, 2 بلین سے زیادہ, 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں, اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں, لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے, ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے, کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں, ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح, لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور, ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے, کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے,